बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे नैब के हवाले से। नैब ने अहम कार्रवाई की है और रात गए बड़े मुलज़िम को, बड़े करप्ट माफिया के डॉन को गिरफ़्तार कर लिया है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मुज़ारबा स्कैंडल है। मुज़ारबा स्कैंडल भी कहते हैं इसको, मुशारबा स्कैंडल भी कहते हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल था जिसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैं इस मुज़ारबा स्कैंडल की ना सिर्फ आपको डिटेल्स बताऊंगा, कौन से सियासी लोग इसमें मुलव्वस थे और किसको गिरफ़्तार किया गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मामला है। एक तो आपने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी को आज उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए। उनके ख़िलाफ़ बड़े एलिगेशंस थे लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनके कागजात मंजूर कर लिए। अब उनके ख़िलाफ़ अपील जा रही है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। और उनके जो दिफा में कौन आ गया है, इफ्तिखार चौधरी साहब आ गए हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब वो हैं जिन्होंने इनको नाअहल किया था, क्योंकि उस वक्त नवाज़ शरीफ चाहते थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया जाए। आज वही नवाज़ शरीफ की जमात का साबिक़ वज़ीर आज़म उनका नॉमिनी है और वही उनके ख़िलाफ़ केस क्या है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको डिफेंड कर रही है। केस ये है कि उन्होंने मेमो स्कैंडल जो था उस पर जो स्विस हुकाम थे उनको ख़त नहीं लिखा था और इस बुनियाद पर नवाज़ शरीफ के कहने पर इफ्तिखार चौधरी जो कि एक सियासी जज था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको घर भेज दिया था और उनको नाअहल डिक्लेयर कर दिया था। आज इफ्तिखार चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो नाअहली थोड़े अरसे के लिए थी, वो थोड़े अरसे के लिए नाअहली थी, अब वो नाअहल नहीं हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करने वाले आज उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि वो थोड़ा अरसा कितना था कि जब तक नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया जाए तो वो क्या तब नवाज़ शरीफ की जब तक ख्वाहिश थी वो नाअहल थे। अब क्योंकि नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश नहीं है, नवाज़ शरीफ उनको सेनेटर देखना चाहते हैं, तो आज वही इफ्तिखार चौधरी, मैं कहता हूँ इन लोगों के अंदर कोई थोड़ा सा शर्म व हया होता है, इन्होंने कैसे बड़े इदारों में बैठ कर ये इतना बड़ा ड्रामा किया। मुझे वो दिन याद है, हम एक केस को बड़े क्लोज़ देखते रहे थे जब ये पहले 2013 में आपको याद है एक धरना हुआ था डॉक्टर तहरुल कादरी का और वो इलेक्शन रिफॉर्म्स पर था। अब इलेक्शन रिफॉर्म्स पर एक इवेंट हमने देखा था और वो ये था कि डॉक्टर तहरुल कादरी एक दरख्वास्त लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो थी इलेक्शन रिफॉर्म्स की, कि जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होती और ये जो मुका का इलेक्शन है इससे छुटकारा नहीं मिलता तो तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली नहीं आ सकती। अब वो पिटीशन मैंने पढ़ी थी और हम उस वक्त इस केस को देख रहे थे, बड़ी ही डिटेल उसमें बात थी और बड़ा वज़न था उस बात में। लेकिन क्योंकि इफ्तिखार चौधरी नवाज़ शरीफ को तीसरी दफ़ा जितवाना चाहते थे और जब वो गए वहाँ पर जो डॉक्टर तहरुल कादरी वहाँ जाते हैं और वहाँ पर बहस होती है तो उनकी दोहरी शरीयत को लेकर वो बैठ जाते हैं। और दोहरी शरीयत वाला जब इलेक्शन हमारे कितने हैं जो हमारे जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर, वो पाकिस्तानी शहरी भी हैं, किसी और मुल्क के भी शहरी हैं जिनके पास दोहरी शरीयत है, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और वो वोटर तो है ना। तो एक वोटर जब ये समझे कि उनके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। लेकिन उसको क्योंकि ये सियासी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ना सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि वो मामला इस हद तक चला गया कि डॉक्टर तहरुल कादरी ने एक वीडियो वो दिखाई थी, तस्वीर दिखाई थी जब परवेज़ मुशर्रफ से ले रहे थे जो इफ्तिखार चौधरी हलफ ले रहे थे। पहले जब वो जो LFO था उसकी बुनियाद पर जब हलफ लिया गया था और उसकी बुनियाद पर जब ये जो बतौर जस्टिस हलफ ले रहे थे तो वो तस्वीर दिखा दी कि आपकी औकात तो ये है कि आप कल तक तो मुशर्रफ से हलफ लेते थे और आज आप बड़े इनकलाबी चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो खैर वहाँ पर मामला काफ़ी ख़राब हुआ था लेकिन वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी और हम उस वक्त कहते थे कि अगर डॉक्टर तहरुल कादरी की ज़ात को डिस्कस करता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उस इलेक्शन रिफॉर्म्स पर उस वक्त इफ्तिखार चौधरी को वर्डिक्ट दे देता तो हमारे सर पर 5 साल नवाज़ शरीफ या उनके बाद जो शाहिद खाकान अब्बासी वो मुसल्लत ना रहते और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान ना पहुंचता। तो वो इफ्तिखार चौधरी आज डिफेंड कर रहा है किसको, उस मुलज़िम को जिसको उसने सज़ा दी थी। ये हालत है। इखलाकियात भी कोई चीज़ होती है कि आप के अंदर अगर शर्म व हया नहीं है, आप खामोश होकर बैठ जाएँ, लाजमी आपने उनको डिफेंड करना और उसके हवाले से बात करनी है। तो ये तो इनकी हालत है। अब दूसरी तरफ जो मामला है जो इलेक्शन का और सेनेट इलेक्शन का और सेनेट इलेक्शन से पहले जो सदारती रेफरेंस है उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं
اور چیف جسٹس صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ جو انہوں نے مساق جمہوریت کیا تھا وہ بیسیکلی تو ایک مکا کا جمہوریت وہ تھا، معاہدہ تھا کہ ہم مل کر کھائیں گے، اور وہ 18ویں ترمیم بھی لے کر آئے۔ خیر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو مساق جمہوریت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کی طرف آئیں گے، سینٹ الیکشن، آج وہ خود اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب یہ تو انہوں نے اور کون کون سا کام نہیں کیا۔ اب دیکھیں ان کو اگر الیکشن کمیشن اور کچھ نہیں تو یہ کر دے کہ جیسے جو پیپرز ہوتے ہیں، اور پیپرز انٹرمیڈیٹ کے یا بورڈ یا یونیورسٹیز لیتی ہیں، تو جب وہ پیپرز چیکنگ کے لیے جاتے ہیں وہ ایک فیک نمبر لگاتے ہیں، رول نمبر، اور جب وہ چیک ہو کر آ جاتے ہیں تو کیونکہ جو بورڈ ہے یا یونیورسٹی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے جو اوریجنل رول نمبر ہے اس کے اوپر فیک نمبر لگایا تھا، تاکہ جو پیپر چیکر ہے یا جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہ چلے اور پیپر چیک ہو جائے، اور جو اس کا رول نمبر اوریجنل ہے پھر اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا حق بھی نہ مارا جائے اور اس کے جو نمبرز ہیں اسی کو ملیں۔ اگر ایک بورڈ یا یونیورسٹی یہ کر سکتی ہے تو الیکشن کمیشن کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ سیکریٹ ذریعے سے اس کے کوئی فیک جو سیریل ہے وہ لگا دے، صرف الیکشن کمیشن کو پتہ ہو کہ یہ سیریل جو فیک ہے وہ اصل میں ہے کس کی، تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو وہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ بات تھی، اور جس پر نہ پاکستان پیپلز پارٹی راضی ہے، نہ مولانا راضی ہے، نہ مریم راضی ہے، نہ پاکستان بار کونسل راضی ہے، نہ بڑے وکیل راضی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک خاص طرح کا لوگ ہیں اور خاص طرح کا یہ مافیا ہے، اور نہیں چاہتے کہ ملک میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں یہ الیکشن چھینیں اور یہ الیکشن وہ مینج کر کے عمران خان سے لے لیں اور سینٹ میں اپنی جو اکثریت ہے اس کو قائم رکھیں۔ لیکن جو ان کا اصل الیکشن ہے جو اسلام آباد میں، تو اسلام آباد میں جو مشیر ہیں خزانہ کے حفیظ شیخ، انہوں نے کیونکہ ان کے ذاتی تعلقات ہے جہانگیر ترین صاحب سے، جہانگیر ترین کو انہوں نے بلا لیا ہے، اور اب آپ کو پتہ ہے جہانگیر ترین کیسے الیکشن لڑواتے ہیں، تو زرداری کے مقابلے میں اب جہانگیر ترین آ گیا ہے انڈیویجول حفیظ شیخ کے، ان کے ساتھ جو بھی تعلق ہے اس بنیاد پر، تو اب ان کو پریشانی ہو گئی ہے زرداری کو کہ ان کے مقابلے کا کھلاڑی آ گیا ہے۔ تو اب کل میرے خیال میں یہ سماعت اس کے اوپر مکمل ہوگی اور ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا پہنچے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی۔ اب میں آپ کو مضاربہ اسکینڈل کے بارے میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور گرفتاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مشارکہ اور مضاربہ اسکینڈل یہ جو اسلامی طریقہ کار سے سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک فراڈ تھا۔ جامعہ بنوریہ کراچی سے یہ پڑے ہوئے لوگ تھے جو اس کے بڑے ہیڈ تھے، جو یہ سارا فراڈ کر رہے تھے، اور یہ سارے کا سارا فراڈ کر کے انہوں نے 7 ارب 20 کروڑ کا جو ہے وہ ان کے خلاف مضاربہ اسکینڈل بنایا گیا تھا، اور یہ ریفرنس بنایا گیا تھا۔ اس میں جو مرکزی ملزم تھا شفیق الرحمان، اس نے سرمایہ کاری اور منافع کے جھوٹے وعدے کر کے معصوم شہریوں سے مجموعی طور پر 7 ارب 20 کروڑ روپے جمع کیے تھے، اور پھر وہ ہڑپ کر گئے تھے۔ نیب حکام نے جو ریفرنس میں ڈیٹیلز دی تھیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مفتی عبداللہ شوکت نے شفیق الرحمان کے غیر قانونی کاروبار کو جائز قرار دیا تھا، وہ مفتی تھے، اور آپ دیکھیں یہ کیسے دین بیچتے ہیں۔ وہ جو شفیق الرحمان کا غیر قانونی کاروبار تھا اس کو جائز قرار دیا تھا مفتی عبداللہ شوکت نے، اور جعلی فتوے جاری کیے تھے مفتی نے۔ انہوں نے بتایا کہ مفتی عبداللہ شوکت نے جامعہ بنوریہ کراچی سے گریجویشن کی تھی، اور وہ جاتی عمرہ کے جو خاندان ہے، آپ کو پتہ ہے جامعہ بنوریہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو اس مفتی کا تعلق بھی شہباز شریف کے ساتھ بڑا قریبی تھا، اور وہ اتنے بڑے لیول پر کوئی اربوں روپے کا فراڈ کر رہا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اگر کراچی میں ہے تو وہ زرداری مافیا کے بغیر کریں، اور اگر وہ پنجاب میں ہے تو وہ شریف مافیا کے خلاف کریں، یہ تو امپاسبل ہے۔ نیب نے بتایا ہے کہ جو زیر حراست مفتی ہے عبداللہ شوکت، وہ غیر قانونی طریقے سے کراچی کے عام شہریوں سے اسلامی سرمایہ کاری کے نام پر بڑی رقم انہوں نے جمع کی تھی، یہ ان کے خلاف ایلیگیشن تھا، اور جو اس میں جو ملزمان تھے وہ کافی گرفتار بھی ہو چکے تھے۔ آج جو ملزم گرفتار ہوئے ہیں یہ مفتی احسان کے قریبی ساتھی ہیں، اور جن کا نام ہے نشاط احمد، اور یہ بہت پہلے ان کو 2014 میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، اور یہ اشتہاری ہو گئے تھے۔ ان میں جو ہے وہ جو مضاربہ اسکینڈل ہے اس حوالے سے 96 الگ الگ کیسز دائر کیے گئے تھے، ہزاروں تو اس میں شکایات کنندہ تھے جنہوں نے شکایتیں کی تھیں، اور 96 علیحدہ علیحدہ کیسز تھے۔ ان میں 14 کیسز کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ابھی تفتیش کے مرحلے میں ہیں، 5 انکوائریز ہیں، 2 شکایات کی تصدیق اور 67 شکایتی مراحل پر ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 33,744 شکایات موصول ہوئی تھیں، جبکہ 32 ملزمان اب تک گرفتار ہو چکے تھے۔
اب ان 32 ملزمان جو گرفتار ہوئے تھے ان میں یہ مرکزی ملزم تھا نشاط احمد، یہ گرفتار نہیں ہوا تھا اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں بڑے پیمانے پر چیئرمین نیب نے وہ پیسہ ریکور کیا تھا، اس میں کوئی 22 گاڑیاں تھیں، کوٹھیاں تھیں، وہ ساری چیزیں بھی ریکور ہوئی تھیں، اور اس کے بعد ان کو نیلام کر کے اور جو ان سے پیسے ریکور ہوئے تھے، جو ملزمان گرفتار ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ان شکایات جو کمپلینٹس تھے، جو ایگریوڈ پارٹیز تھیں، ان میں تقسیم کیے اور ان میں تقسیم کر کے ان کو ریلیف دیا تھا۔ اور یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مزاربہ اسکینڈل میں بڑے لیول پر پیسے تقسیم کیے گئے تھے اور ان کو واپس کیے گئے تھے۔ تو آج کچھ دیر پہلے نیب نے اس مہینے میں 9 بڑے اشتہاریوں کو گرفتار کیا ہے، اور یہ اس مہینے کے نام اشتہاری ہیں نشاط احمد۔ اور نشاط احمد کیونکہ مفتی احسان کے قریبی تھے، یہ بھی اس سارے دھندے میں ملوث تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیسی ایک طرح کی مخلوق ہے جو دین کا نام استعمال کرتی ہے اور پیسوں چند ٹکوں کی خاطر فتوے جاری کرتی ہے اور دین کو بدنام کر کے اور دین کے لیے جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں سے دین کو بھی اور عوام کو بھی محفوظ رکھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو مزاربہ اسکینڈل ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔